لو جی بھائی کا پہلا سوال یہ ہے، ہم بعد نماز دعا کرتے ہیں، کیا دعا کے قبولیت کے لیے پہلے درود شریف اور ختم پر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی، یہاں پہ ایک سوال یاد آیا مجھے کہ آپ جس معاشرے سے آئے ہیں وہاں ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے اور یہاں ایک نماز کے بعد بھی نہیں ہوئی، یہ کیا چکر ہے جی؟ یہ کیا چکر ہے؟ اگر کسی ایک نماز کے بعد یہ کر لیتے تو ہم کہتے چلو جی ایک دفعہ تو کر لی ہے نا، لیکن انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہے نہ کرنے کی، یہ بالکل ہی نہیں کر رہے، اور وہاں پہ آپ ہمیشہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ کدھر جائیں میرے بھائی؟ اب جو میرے بھائی سمجھدار ہیں اور آپ سارے ہی سمجھدار ہیں وہ سوچیں گے، تلاش کریں گے حدیثیں کہ حدیث کیا کہتی ہے اس مسئلے میں، اور اگر کوئی ایسی حدیث آپ کو مل جائے اور صحیح سند کے ساتھ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک نماز کے بعد، دو نمازیں نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں، کسی ایک نماز کے بعد اجتماعی دعا کرائی ہو، ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی ہو، صحابہ کرام نے آمین کہا ہو، اس بارے میں ایک حدیث مل جائے تو ہمیں بھی دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد ذکر اذکار کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آگے بھی دعائیں ہیں، ایک دفعہ آیت الکرسی، جو بھائی اذکار نہیں کرتے وہ سن لیں، یا اور کرتے ہیں تو سن لیں، نبی علیہ السلام سے اذکار ثابت ہے، ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورۃ الناس، ایک بار سورۃ الاخلاص، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ اذکار ہر نماز کے بعد آرام سے بیٹھ کے کرنے چاہیے، کبھی جلدی ہو کوئی بات نہیں، لیکن جب ٹائم ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ عبادت کریں جو مدینہ والے نے کی ہے۔ اگر عبادت کا ٹائم ہے تو وہ کریں جو مدینہ والے نے کی ہے۔ ہم نے نئی نئی باتیں نکالنی ہیں، کئی مشتوں سے آواز آئے گی، ایک آواز کے ساتھ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب بظاہر منظر بڑا پیارا لگ رہا ہے، جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ حدیث سے یہ عبادت ثابت ہے کہ نہیں ثابت، وہ کہیں گے واہ بھائی واہ، بڑا شاندار منظر ہے، بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، اس عبادت کے اوپر نبی علیہ السلام کی سٹیمپ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت اچھا ذکر ہے، انفرادی طور پہ کریں، الگ الگ آواز میں کریں، اور نماز کے فوراً بعد وہ الفاظ کہیں جو نبی علیہ السلام نے کہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو نظر انداز نہ کریں، ہر مسئلے میں آپ کو آگے رکھیں، ہر مسئلے میں آپ کو ترجیح دیں، ہر مسئلے میں آپ کو فوقیت دیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھار آپ اگر دعا کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے، اس کو ہر دفعہ ہر نماز کے بعد کرنا یہ نبی علیہ السلام سے تو ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ رہا، بھائی کہتے ہیں دعا سے پہلے درود شریف بعد میں درود شریف، بہت اچھی بات ہے میرے بھائیوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے دعا کی، دعا میں اس نے نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا۔ آپ نے کہا اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور اسے سمجھایا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو، پھر دعائیں کرو۔